ایک بزرگ کے سامنے اس کی جوان بہنوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور خاندان والوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ 1947 کی ہجرت کے دوران وہ نوجوان تھا اور اس کے بعد وہ پاگل ہو گیا۔ پاکستان تو جیسے کیسے بھی وہ پہنچ گیا، لیکن ساری زندگی وہ پاگل رہا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھی کہ وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کرسچن ہے یا کیا ہے، کوئی بات نہیں کرتا۔ اسی طرح اس بزرگ نے اپنی زندگی کے 70 سال گزار دیے اور بڑھاپے کے عالم میں اس دنیا سے چلا گیا۔ جب اس سٹوری کا مجھے پتہ چلا تو میں نے ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا، تو انہوں نے مجھے پھر بتایا کہ ہماری لڑکیاں، یعنی کہ یہ جو تاج دین بزرگ تھا، ان کی 2 بہنیں وہ اغوا ہو گئی تھی اور پیرنٹس کو قتل کر دیا گیا تھا، اور یہ لاوارث بچہ بن کر پاکستان آ گیا۔ اس کے بعد پھر اس کے دور کے رشتہ دار اس کو ملے، لیکن اس وقت تک یہ پاگل ہو چکا تھا، اس کو کوئی سمجھ نہیں تھی۔ شروع میں یہ باتیں کرتا تھا آگے پیچھے کی، یعنی کہ سوال کچھ کرو جواب کچھ، ہنستا رہتا تھا، جب مرضی رونا شروع کر دیتا تھا۔ اس کا خاندان جلندھر کے پاس ایک گاؤں تھا، وہاں واقع اپنی زمینیں چھوڑ کر، اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان آ رہا تھا۔ دوستو، یہ جو نشانیاں بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ 1947 کی ہیں۔ 1947 کو پاکستان اور بھارت ایک الگ الگ ملک بنے، ٹھیک ہے نا، 2 الگ الگ ملک بن گئے، لیکن جو لوٹ مار کی گئی، جو قتل و غارت کی گئی، جو دونوں طرف سے ظلم کی پہاڑ ڈائے گئے، وہ اس پارٹیشن کا حصہ نہیں تھا، وہ خود ساختہ تھے۔ مٹھی بھر لوگ تھے دونوں طرف جنہوں نے اس مجبوری سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا۔ کتنی دیر تک انہوں نے لڑکیوں سے کھیلا ہوگا، کتنی دیر تک انہوں نے جو لوٹ مار کی تھی گھروں میں وہ سامان استعمال کر لیا ہوگا، کتنی دیر تک انہوں نے اس دنیا میں جی لیا ہوگا۔ یقیناً اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ جو بڑے بدماش بنے پھرتے تھے اس وقت، خواہ وہ کسی بھی دھرم کے لوگ تھے، خواہ مسلمان تھے، خواہ ہندو تھے، خواہ سکھ تھے، اپنے آپ کو پتہ نہیں خدا سمجھ بیٹھے تھے کہ قافلوں پر حملہ کرنا، لڑکیوں کو نوچنا، انہیں اٹھا کر لے جانا، ان کے پاس جو گٹریاں ہوتی ان میں ایک ایک کپڑا ہوتا یا کچھ 2 وقت کی روٹی یا آٹا ہوتا، وہ بھی چھین لینا، یہ سمجھ کر کہ شاید اس میں سونا ہو، شاید اس میں کچھ پیسے ہوں۔ لیکن دوستو، وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ 76 سال ہو گئے، آج ظلم کرنے والوں کو دنیا برے الفاظ سے یاد کرتی ہے، اور جن بزرگوں کے ساتھ ظلم ہوا ان کے ظلم کا مداوع تو نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، اور شاید نہ ہی کسی نے کیا ہو، لیکن زندگی انہوں نے بھی گزار لی۔ جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بھی گزار لی، لیکن جنہوں نے ظلم برداشت کیا انہوں نے بھی گزار لی۔ اب اللہ کے حضور ظلم کرنے والے کو اس کی سزا ضرور ملے گی، اور مظلوم کو اس کو انصاف یہاں نہیں مل سکا تو اوپر والا تو ضرور دے گا۔ امتحان آئے، ہنستے بستے چہرے اجڑ گئے، عبادت گاہیں برباد کر دی گئیں، اور لوگوں کے مال و جان کو ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اس پارٹیشن کے 76ویں سال میں گزر رہے ہیں، اور تیسری پیڑھی، یعنی کہ اب دادے، اس کے بعد بیٹے، اور اب پوتے جو نا وہ بھی جوان ہو چکے ہیں۔ ہمیں سب کو مل کر یہ عہد کرنا ہوگا کہ ماضی کی غلطیاں آئندہ نہ دہرائی جائیں، اور جو ماضی کے زخم ہیں ان کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ ختم کریں۔ اگر ہم آج جو نئی نسل ہے 1947 میں موجود نہیں تھی، لیکن جب 1947 کی دکھی یادوں والے قصے، سچی کہانیاں سنتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 1947 والے گھر جیسے کہ آپ کو دکھائے ہیں، وہ گلیاں، وہ بازار، اب سب بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ یہ اپنے دور کے دوستوں محال ہیں، یہاں پر کسی کی مجال نہیں تھی کو آ سکے، لیکن آج یہ چیزیں بھی رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹ رہی ہیں۔
ٹھیک ہے نا، رہے گا سونے رات کا نام، اور جو اچھے کام کریں گے ان کا نام زندہ رہے گا۔ برے لوگوں کو لوگ برے کاموں کی وجہ سے ہی یاد رکھتی ہے۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔